ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادی علی مظہر العجائب تجدہ اون لقا فی نوائب کلو ہم و غم سے انجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. مومن ذوی الاحترام، شب ولادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد علی محمد. آپ سبھی کو اس جشن بابرکت کی مبارکباد، ولادت بسعادت کی مبارکباد، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں، ہمارے اور آپ کے وقت کے امام کی بارگاہ میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اللہم اللہ محمد. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے یہ عرض ہوتا ہے کہ وہ بی بی جو 1,23,999 انبیاؤں کا محمد بیمار ہو کے جس کی چادر سے شفا مانگے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. آج اس بابرکت بی بی کا جشن ہے، اور یہیں سے میں بی بی کے حوالے سے ایک مطلع 2-3 شعر پڑھ کے یک بعد دیگر شعراء ذوی الاحترام کو آپ کے حوالے کرتا رہوں گا. ایک درود پڑھ دے بی بی کی عظمت پہ. اللہم صلی علی محمد محمد. کہ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، زہرا ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں پیمبر کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں علی کی امامت بھی میری ہے. اور ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. ناداں ہیں بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہیں جنت بھی میری ہے. اور نہ مسجد میں اذاں ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، نہ مسجد میں اذاں ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا. نہ مسجد میں اذاں ہوتی نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا. اور اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر، اترتی آیے تطہیر کس کی شان میں آخر، کسے ام ابیہا مرسل دین کہا ہوتا، کسے ام ابیہا مرسل دین کہا ہوتا. اور فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، فرشتے روٹیوں کو مانگنے پھر کس کے گھر جاتے، کہاں کہاں رضوان نے حسنین کا کرتا سلا ہوتا، کہاں رضوان نے حسنین کا کپڑا سلا ہوتا. اور کہاں پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں پھر پنجتن کے نام کی محفل سجی ہوتی، کہاں تحفہ کسا کا ہم غریبوں کو ملا ہوتا، کہاں تحفہ کسا کا ہم غریبوں کو ملا ہوتا. اور نبی ان سے علی ان سے حسن ان سے
حسین ان سے، ارے اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا میں کیا ہوتا۔ آئیے حضرات، میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں برادر عزیز ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، 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 نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آپ سب کو جشن بی بی فاطمہ زہرا بہت بہت مبارک۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کا چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہی سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، امام والوں میں ہرموس کرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، ملک یوں روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں
فاطمہ کے چلتے ہیں وہ گھر کے حکم جہاں، فاطمہ کے چلتے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، ہر نبی حجت کبریا ہے، ہر نبی حجت کبریا ہے، سب مل کے، ہر نبی حجت کبریا ہے، ہر نبی حجت کبریا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا یہ ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ، میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ، میری قدرت حسین و حسن فاطمہ، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، تجھ پہ کھل جائے گا پر حدیث قصہ، کس طرح پنجتن کا تعارف ہوا، رب نے ثابت یہ غم فاطمہ سے کیا، ایک ہی ذات ہے مرکز انما، خود محمد بھی زیر کسا ہے، خود محمد بھی زیر کسا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ، آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ، جبرائیل امین دے رہے ہیں صدا، آ گئی فاطمہ آ گئی فاطمہ، فاطمہ 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 فاطمہ، ہر نبی حجت کبریا ہے، ہر نبی حجت کبریا ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، مگر فاطمہ فاطمہ ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، حبش کو چھوڑ کر اس سے منہ موڑ کر سیدہ کی یہ جو فضان کی نوکری ہے، شہنشاہی سے بھی قیمتی ہے، دہر میں دیکھ لو ہر جگہ پر بہت مشہور ان کی وفا ہے، ایک ہے عباس اور ایک ہے فضا،
فرق ان میں بھلا کون سا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو مجھ سے پوچھو تو فرق وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاندنی ہے، فاطمہ 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 فاطمہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری حیدری، نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ کیا کہنے، زندہ باد، ماشاء اللہ بہترین اشعار سماعت کر رہے تھے۔ آئیے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور ہمارے میں فاصلے اچھے نہیں لگتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا بھائی آپ بھی آ جائیں، اور بچے لوگ ہیں وہ بھی آ جائیں، علی ہادی آپ بھی آ جائیں، بھائی آپ بھی آ جائیں، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ ایک ماحول، یہ خالی حصہ ہے، یہ پورا ہو جائے تاکہ علی ہادی کو آواز دے دیں یا علی جان کو آواز دے دیں، دونوں کے آگے علی لگتا ہے۔ اور آج بی بی فاطمہ زہرا کا جشن ہے، میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے، نعرہ حیدری لگا رہے تھے۔ میں گفتگو کرتا ہوں کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا۔ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، اور زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پہ تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ زہرا کے قاتلوں پہ یا علی مدد، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ آئی حضرت، میں ملتمس ہوں آپ برادر علی ہادی کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کون سمجھے بلا فاطمہ کون ہے؟ 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 کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ یا نبی او علی، یا نبی او علی، او خدا کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے؟ جو نہ سائل سے پوچھے بتا کون ہے؟ ایسا دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، کپڑے رضوان لایا ہے معلوم تھا، در پہ فیضان یہ کب کہا کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے؟ کون سمجھے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے؟ کون سمجھے بھلا
فاطمہ کون ہے حامی قاتلان جناب بطول، حامی قاتلان جناب بطول، میں تو انسان ہوں تو بتا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، رب حسنین سیدہ مرضیہ، رب حسنین سیدہ مرضیہ، میرا ارباب تیرے سوا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ کیا کہنے کہ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، بغض میں حسنین، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل، کہ بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے، بغض میں حسنین کے کہتا ہے ہم سے معترض، خلد میں درزی نہ تھے کپڑے کہاں سے آ گئے، ارے عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے بجا، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے، عرش سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے بجا، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے۔ آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر علی جان سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں نذران عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی السلام علیکم۔ آپ سب کو بی بی فاطمہ کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ یا سیدہ ہے باغ نبوت کا پھول ہے، کار پیمبری میں شریک رسول ہے، اس در کو پا کے خواہش جنت فضول ہے، جنت تو اہل بیت کے قدموں کی دھول ہے، شامل ہے ان کا نام عبادت کے رکن میں، ان پر درود ہے تو عبادت قبول ہے، دل میں نہیں گار ان کی مودت تو با خدا، دل میں نہیں گار ان کی مودت تو با خدا، روزہ نماز حج و زیارت فضول ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں اس رنج و محن میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسی دین شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیت سے نوازا، جس نے در بطول پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا، جس نے جھکایا سر در رسول پر، جس نے جھکایا سر در رسول پر، اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا، زہرا کے قاتلوں پہ تبرہ کیے بغیر، جنت کوئی نہ جائے گا ایسے کیے بغیر، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، دیتا ہے بھیک آج بھی زہرا کا خاندان، انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر، مشکل کشا سے پوچھئے زہرا کے اختیار، مشکل کشا سے پوچھئے زہرا کا اختیار، پلٹا دے آفتاب اشارہ کیے بغیر، حق مانگنا بھی حکم خدا بھی کہ فاطمہ، حق مانگنا بھی حکم خدا بھی کہ فاطمہ، خاموش کیسے رہتی ہے تقاضا کیے بغیر، صلوات بر محمد۔ صلی علی محمد محمد۔ خاموش کیسے رہتی تقاضا کیے بغیر، دیتا ہے بھی کاج بھی زہرا کا خاندان،
انسان کے ضمیر کو رسوا کیے بغیر. بہترین اشعار محترم ہلال نقوی صاحب کے پڑھ رہے تھے. میں آغا سروش صاحب کے 4 مصرے پڑھ کے برادر محمد علی صاحب بھی آ چکے ہیں, بڑے بھائی حسنین زیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. ثنائے پنجتن میں آغا سروش صاحب فرماتے ہیں کہ ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں, یہ مضموں چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں, یہ مضموں چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں. اور درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. درے زہرا کی جانب کہہ کے یہ بڑھنے لگا تارا, چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. اور وہ آ کر بات کرتے ہیں, بلا کر بات کرتے ہیں, وہ آ کر بات کرتے ہیں, بلا کر بات کرتے ہیں. کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں, کوئی حر بن کے آئے تو برابر بات کرتے ہیں. عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی, عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی, چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں. عزیزوں راستے میں گفتگو اچھی نہیں لگتی, چلو دروازہ حیدر پہ چل کر بات کرتے ہیں. تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا, تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا, جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں. تسلسل ٹوٹ سکتا ہی نہیں علم الہی کا, جہاں قرآن چپ ہو جائے حیدر بات کرتے ہیں. آئیے حضرات میں گزارش کرتا ہوں برادر محمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں, بارگاہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں نذران عقیدت پیش کریں. ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی بر محمد و آل محمد صلوات. جتنی بلند ذات ہے فاطمہ کی سلام اللہ علیہ کی, اتنی ہی بلند ترین صلوات ایک ادا کرنا. اتری ہیں ہاں اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر, اتری ہیں ہاں اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر. کیسے رہے دماغ, کیسے رہے دماغ زمین کا زمین پر, اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر. جبریل کس سے پوچھ کے لائیں گے آیتیں, جبریل کس سے پوچھ کے لائیں گے آیتیں. زہرا زہرا یہیں ہے تو بھی, زہرا یہیں ہے تو بھی, اتر جا زمین پر, اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر. خود آ کے دے گی موت سنہارن کو زندگی,
خود آ کے دے گی موت سنہارن کو زندگی. زہرا بچھا رہی ہیں مصلی زمین پر. زہرا بچھا رہی ہیں مصلی زمین پر. اور وہ جا رہی ہیں عرش پہ زہرا کی روٹیاں. وہ جا رہی ہیں عرش پہ زہرا کی روٹیاں. وہ آ رہا ہے دہر کا سورہ زمین پر. وہ آ رہا ہے زہر کا سورہ زمین پر. جنت سے کربلا کا پتہ پوچھتے ہوئے. جنت سے کربلا کا پتہ پوچھتے ہوئے. آدم کے ساتھ آئی ہیں حوا زمین پر. آدم کے ساتھ آئی ہیں حوا زمین پر. بیکار ہے اس کو جہنم میں بھیج دو. بیکار ہے یہ اس کو جہنم میں بھیج دو. ایک بوجھ ہے یہ دشمن زہرا زمین پر. ایک بوجھ ہے یہ دشمن زہرا زمین پر. ہوتا ہے آسمان پہ تلاوت میں وہ شمار. ہوتا ہے آسمان پہ تلاوت میں وہ شمار. پڑھتے ہیں جو قصیدہ سیدہ کا زمین پر. پڑھتے ہیں جو سیدہ کا قصیدہ زمین پر. اور تقسیم کرتی فاطمہ زہرا اگر فدک. تقسیم کرتی فاطمہ زہرا اگر فدک. باقی نہ رہتا کوئی بھی بھوکا زمین پر. اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر. کیسے رہے دماغ کیسے رہے دماغ زمیں کا
زمین پر اتری ہیں حاج فاطمہ زہرا زمین پر. بر محمد و آل محمد صلوات. وآل محمد. ایک اور درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اتری ہیں آج فاطمہ زہرا زمین پر. بہترین اشعار سماعت کر رہے تھے. میں حاضر کر کے عباس کانجی کو آواز دے دوں گا کہ اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں, اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں, اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں, خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں, اسی لیے تو علی پھر کوئی بنا ہی نہیں, خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں. غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند, تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. غدیر خم کے مقصر سے مانگتے ہو سند, تمہیں خبر نہیں گونگا تو بولتا ہی نہیں. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے, وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. زمانہ آگ کے ماتم کا یہ اثر دیکھے, وہ جل رہا ہے جو اس آگ پر چلا ہی نہیں. خدا نے مدحت حیدر میں بخش دی جنت, خدا نے مدحت حیدر میں بخش دی جنت, ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں, ان آنسوؤں کا صلہ تو ابھی ملا ہی نہیں. اب مصلی کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض, مصلی کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض, تمہارے گھر میں تو سرور کا تعزیہ ہی نہیں. مصلی کہہ کے یہ مفتی سے ہو گیا ناراض, تمہارے گھر میں تو سرور کا تعزیہ ہی نہیں. برادر عباس کانجی سلمہ سے گزارش ہے تشریف لائیں بارگاہ امیر کائنات کی زوجہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہ السلام علیکم. آپ سب کو بی بی زہرا کی ولادت مبارک ہو. بر محمد و آل محمد صلوات. جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر, لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر. جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. تیری بھی مشیت کا قلم دان ہے زہرا, میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ, یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے, سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے. سرور کو فضیلت تیری نسبت سے ملی ہے, حسنین پہ سرباب نبی بخت علی ہے. پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ, جس بی بی کا بابا ہے دو عالم کا مہاراج, ماں کی بھی فضیلت کا ہے تاریخ میں اندراج. مخلوص ہے توحید تو اسلام ہے محتاج, خالق کا ہنسی تاج ہے اس بی بی کا سرتاج. ایک بیٹا حسن حسن کی دنیا کا الہ ہے, اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ, ذیشان تیری شان سناتی رہی زہرا, اے آن تیری آن بچاتی رہی زہرا. تو مان تیرا مان بڑھاتی رہی زہرا, قرآن کو قرآن بناتی رہی زہرا.
زہرا نے عطاؤں پہ تیری شک نہیں رکھا، زہرا نے عطاؤں پہ تیری شک نہیں رکھا، قربان کیا تجھ پہ فدق تک نہیں رکھا، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے، تو اس کے لیے رحمت و رحمان بنی ہے، جو دہر میں ایمان ہے اور کل کا ولی ہے، اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے، بی بی تو بری اتنی بری ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بر محمد علیہ محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ۔ عباس کانجی کے بعد میں ملتمس ہوں برادر رویش عباس کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، بارگاہ ہے بی بی فاطمہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر۔ بطور خاص سماعت فرمائے کہ جو فدق کے چوروں کے نقشے پا پہ چلتے ہیں، جو فدق کے چوروں کے نقشے پا پہ چلتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو اپنی جوتیوں پہ رکھتے ہیں، ہم تو ایسے لوگوں کو اپنی جوتیوں پہ رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے، انہی کی ذات سے اسلام میں کرپشن ہے۔ اور جناب شیخ تمہیں خلد نہیں مل سکتی، جناب شیخ تمہیں خلد نہیں مل سکتی، تمہارے نام پہ زہرا کو آبجیکشن ہے، تمہارے نام پہ زہرا کو آبجیکشن ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ اور حالات حاضرہ پہ محفل کے جوڑ توڑ کا ماہر نہیں ہوں میں، محفل کے جوڑ توڑ کا ماہر نہیں ہوں میں، پیسوں پہ جان دے دوں وہ شاعر نہیں ہوں میں۔ بطور خاص ہیں حالات حاضرہ پہ، پیسوں پہ جان دے دوں وہ شاعر نہیں ہوں میں، اور قیمت ثنا کی طے نہیں کرتا ہوں میں کبھی، قیمت ثنا کی طے نہیں کرتا ہوں میں کبھی، شاعر ہوں اہل بیت کا تاجر نہیں ہوں میں، شاعر ہوں اہل بیت کا تاجر نہیں ہوں میں۔ صلوات بھیجیں محمد والی محمد پر۔ آج کل ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے تبرہ نہیں کیجئے، تبرہ نہیں کیجئے، ہے نا، ہمارے خلیفہ کو تبرہ مت کریے۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو بتانا ہے گناہ؟ داستان حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ؟ اور کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا،
लाख लोगों के तबर्रा तो किया जाएगा, लाख रोकोगे, लाख रोकोगे तबर्रा तो किया जाएगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दो दिन बाद नजर इमाम हसन अलैहिस्सलाम में बतौर खास, वो जिसके सदके मेरे घर में दाल रोटी है, वो जिसके सदके में मेरे घर में दाल रोटी है, उसी इमाम पे कुर्बान बोटी बोटी है, उसी इमाम पे कुर्बान बोटी बोटी है। और खुदाया एज मेरी 1400 बरस कर दे, एज खुदाया उम्र मेरी, खुदाया उम्र मेरी 1400 बरस कर दे, खुदाया एज मेरी 1400 बरस कर दे। हसन का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और चौथे मिसरे पे बतौर खास समात फरमाएं, आले नबी के जिक्र से जो शाद नहीं है, आले नबी के जिक्र से जो शाद नहीं है, मेरी नज़र में लायके इमदाद नहीं है, मेरी नज़र में लायके इमदाद नहीं है। और उसके लिए बस इतना ही कह देना है बहुत, उसके लिए बस इतना ही कह देना है बहुत, बेटा है माँ का बाप की औलाद नहीं है। आप लोग, बेटा है माँ का बाप की औलाद नहीं है। सलवत आले नबी के जिक्र से जो शाद नहीं है, मेरी नज़र में लायके इमदाद नहीं है। और उसके लिए बस इतना ही कह देना है बहुत, उसके लिए बस इतना ही कह देना है बहुत, बेटा है माँ का बाप की औलाद नहीं है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आखिरी शेर जो जिनको गवारा नहीं होता कि महफिल में या मजलिस में आए, उनके लिए शेर है। दीन की आस छूट जाती है, दीन की आस छूट जाती है, सांस ईमा की टूट जाती है, सांस ईमा की टूट जाती है। और जश्न ज़हरा में जो नहीं आते, जश्न ज़हरा में जो नहीं आते, उनकी तकदीर फूट जाती है। जश्न ज़हरा में जो नहीं आते, उनकी तकदीर फूट जाती है। कि महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं तुम्हें अपनी पड़ी है। महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, महशर में मुरीदों से ये उस्ताद कहेंगे, हम खुद ही परेशान हैं तुम्हें अपनी पड़ी है। और जाएं तो कहाँ जाएं, फिदक छीना था जिनका, दरवाज़े जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं, फिदक छीना था जिनका। जाएं तो कहाँ जाएं, फिदक छीना था जिनका, दरवाज़े जन्नत पे वही बीबी खड़ी है। आइए हज़रत, मैं गुजारिश करता हूँ, वक्त नहीं है और माहौल भी जो है पूरा शोभ नहीं है बाहर का, लिहाजा जो शोरा रह गए उनसे इख्तिसारन जो है गुजारिश की जाती है। मैं बरादर शान से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और बारगाह बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमें नदरान अक़ीदत पेश करेंगे। दुरूद पढ़ दें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला विलादत बासदत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सैयदा सलामुल्लाह की शान में समात फरमाएँ। काफ़ी अर्से बाद आप मोमिन के दरमियान पढ़ने का असरफ हासिल हुआ है। एक दुरूद का सहारा दें।
کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کہ یا نبی او علی، یا نبی او علی او خدا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا، مل کے فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا کون ہے، کہ رب حسنین اے سیدہ مرضیہ، 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 کہ میرا تیرے سوا، کہ میرا ارباب تیرے سوا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، بطور خاص کہ از ازل تا ابد اتنے کم وقت میں، 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 کہ کیا بتائے علی، کیا بتائے علی فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کہ حامل قاتلان جناب بطول، حامل قاتلان جناب بطول، حامل قاتلان جناب بطول، حامل قاتلان جناب بطول، ارے میں تو انسان ہوں، میں تو انسان ہوں، تو بتا کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کہ دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، دے نہ پائے مکمل جواب انبیاء، جب یہ پوچھا گیا، جب یہ پوچھا گیا سیدہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، اور آخری مصرع، کہ شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، کہ شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، شب میں معراج کی رب نے محفل رکھی، ارے جس کا عنوان تھا، جس کا عنوان تھا سیدہ کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد
والے محمد کیا انہوں سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے. بہترین اشعار آپ سماعت کر رہے تھے. آئیے حضرات میں 4 مصرے پڑھ کے اب برادر عزیز کو آواز دے دوں کہ حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب, حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب دشمنے, حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب مفتیوں کی صورت بے حال کھینچی جائے گی. حال کیا تصویر کا ہوگا سرے محشر کے جب مفتیوں کی صورت بے حال کھینچی جائے گی. بعد میں معیار وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, دشمن ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی. بعد میں معیار یا علی مدد, بعد میں معیار وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, دشمن ماتم کی پہلے کھال کھینچی جائے گی. میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں برادر حسنین زیدی صاحب کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور بارگاہ زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اس کے فوراً بعد حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرشد بنانی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے. اور محمد والے محمد صلوات اللہ. حاضرین محفل کو السلام علیکم. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے. خوار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو, خوار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو, خوار ہو جاؤ گے تم چاند پہ جا کر دیکھو, میری مانو تو درِ شاہ پہ آ کر دیکھو, میری مانو تو درِ شاہ پہ آ کر دیکھو. ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر پڑی ہے اور بس, ایک ٹوٹی ہوئی زنجیر پڑی ہے اور بس, حر کے خیمے کا ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو, حر کے خیمے کا ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو. خانہ کعبہ عمارت نظر آئے خالی, خانہ کعبہ عمارت نظر آئے خالی, تم اگر سجدہ شبیر ہٹا کر دیکھو, تم اگر سجدہ شبیر ہٹا کر دیکھو. میں بڑا بول نہیں بول رہا بیماروں, میں بڑا بول نہیں بول رہا بیماروں, شہ کی مجلس کا تبرک ہے یہ کھا کر دیکھو, شہ کی مجلس کا تبرک ہے یہ کھا کر دیکھو. درود پڑھی محمد والے محمد. آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں, آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں. آپ کا در جس نے چھوڑا اس کا کیا کچھ بھی نہیں, آپ کا آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں. چاہے جتنا فاطمہ کے قاتلوں کے نام میں تم رضی اللہ جوڑو فائدہ کچھ بھی نہیں. آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں. عاشق سرور بنا رومال زہرا مل گیا, حر ملائے حر میں ورنہ
فرق تھا کچھ بھی نہیں، آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں۔ ان پہ لعنت ان کے جیسوں پر بھی لعنت بے شمار، ان پہ لعنت ان کے جیسوں پر بھی لعنت بے شمار۔ ظلم جو کہتے ہیں زہرا پہ ہوا کچھ بھی نہیں، آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں۔ اور حاصل کلام شعر، اس سے راضی ہو نہیں سکتی جناب فاطمہ، اپنی مادر کے لیے جس نے کیا کچھ بھی نہیں، آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سب آپ سب کی طرف سے۔ تربت زہرا پہ میں دل کھول کے ماتم کروں، ہے رضا اس کے سوا میری دعا کچھ بھی نہیں، آپ کے در سے بڑا یا سیدہ کچھ بھی نہیں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابنتہ السیدۃ العذراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ بالاقوال المبارکۃ بالافعال الطاہرۃ بالاحوال، سیدۃ النسوان وصفیۃ الرحمن وحبیبۃ حبیب الرحمن، راحت روح المصطفیٰ صاحبۃ شجرۃ الطوبہ، واللعنۃ الدائمۃ علی ظالمیہا وقاتلیہا وغاصبی حق زوجہا المظلوم، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ واقعاً لگے کہ یہاں پر شہزادی کونین کا جشن ہو رہا ہے، ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین اور محبان فاطمہ کی خدمت میں اس بی بی کے آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو بی بی شہزادی کونین ہے، دختر پیمبر دارین ہے، زوجہ فاتح بدر و حنین ہے، مادر حسن اور حسین ہے، رحمت للعالمین کی رحمت ہے، امیر المؤمنین کی ہم مرتبت ہے، جس کے قدموں میں حسن اور حسین کی جنت ہے،
جس کی محبت سعادت ہی سعادت ہے، جس کا بغض لعنت ہی لعنت ہے، جو اس سے بغض رکھے وہ سراپا نجاست ہے، جس کا بول قرآن بنتا ہے، جس کی کنیز جناب فضا ہے، جس کا بابا رسولوں کا سردار ہے، جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہے، جو خود تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے بیٹے جوانان جنت کی سردار ہے، جو خود ایک وقت میں فاطمہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، عذرا بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، زہرا بھی ہے، بطول بھی ہے، بنت رسول بھی ہے، جس کے در پر فرشتے آ کر غلامی کرتے ہیں، جبرائیل آیتیں لے کر آتا ہے، میں پڑھتا رہوں گا آپ چپ رہتے، جبرائیل آیتیں لے کر آتا ہے، میکائیل چکیہ چلاتا ہے، اسرافیل لوریاں سناتا ہے، رضوان یہاں پر درزی بن کر آتا ہے۔ کون سی بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا لقب راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، تقیہ بھی ہے، نقیہ بھی ہے، جو ایک وقت میں بطول بھی ہے، جس کے گھر پر حسن کی آمد ہوئی، جس کے گھر پر حسین کی آمد ہوئی، جس کی زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہے، اور تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی محبت رضی اللہ بناتی ہے اور جس کا بغض لعنت اللہ بناتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب تک جس کی خاموشی نہیں ٹوٹی اور جو خاموشی کا روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں اور جو یہ سوچ کر آئے کہ آج سویم کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ آج شہزادی کونین کا جشن ہے، ان کے لیے 6 مصرے پڑھتا ہوں۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات کسا سے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور عباس بھی بن جاتا ہے بس تیری دعا سے۔ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی۔ سلامت رہیے۔ محمد کا نور حسین ہے تو پھول اور فاطمہ کلی، پانچ نعرہ پنجے تلی، ایک نعرہ سلامت رہیے، جیتے رہیے، اپنے چہرے پر مسکراہٹ بنا کر رکھیے بھائی۔ یہ جناب سیدہ کا جشن ہے، سیدوں کی ماں کا جشن ہے، حسن اور حسین کی ماں کا جشن ہے، علی کی زوجہ کا جشن ہے، لہذا سامعین محترم بولتے رہیے گا میرے ساتھ۔ آپ کی خدمت میں آج کے اس جشن کے لیے جس سورہ مبارکہ کو میں نے پیش کیا وہ قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ ہے، لیکن معرفت کے لحاظ سے سب سے بڑا سورہ ہے، جیسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یقیناً شان نزول آپ کے ذہن میں ہے، میں فقط اور فقط تذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ کس وقت نازل ہوا؟ اس وقت نازل ہوا کہ جب رسول اللہ کے 2 فرزند جناب قاسم اور جناب عبداللہ بچپنے ہی میں دنیا سے انتقال کر گئے اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو ایک ملعون ہے جس کا نام ہے عاص ابن وائل، اس نے رسول اللہ کو تانا دیا ابتری کا، اور رسول اللہ کو کہا یہ ابتر ہیں۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر کہتے ہیں مقطوع النسل کو، یعنی بس اس کی نسل یہیں پر رک گئی، اب اس کی نسل آگے چلنے والی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کو اس نے ابتر کہا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام لوگوں سے، تمام کفار سے ایک جملہ کہا، اور عجیب جملہ کہا۔ کافر تھا لیکن سمجھ رکھتا تھا، کہنے لگا کہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، محمد ابتر ہے، محمد مقطوع نسل ہے، نعوذ باللہ، اب محمد کا دین زیادہ چلنے والا نہیں ہے، محمد کا دین زیادہ آگے نہیں بڑھے گا، محمد کا دین زیادہ ترقی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہوگا تو دین آگے کیسے بڑھے گا؟ لہٰذا محمد جائیں گے دین بھی ختم ہو جائے گا۔ کافر تھا، مشرک تھا، منافق تھا، لیکن اتنی سمجھ میں رکھتا تھا دین گھر والوں سے آگے بڑھتا ہے، برابر والوں سے آگے نہیں بڑھا کرتا ہے۔ دین آگے بڑھتا ہے گھر والوں سے، دین یاروں سے آگے نہیں بڑھا کرتا، دین برابر والوں سے آگے نہیں بڑھا کرتا۔ لہٰذا اس نے تانا دیا رسول اللہ کو، ابتر مقطوع نسل ہے، اس کی نسل کٹ جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، یہ ابتر رہے گا۔ وہ رسول جو پتھر کھانے پر دعائیں دیا کرتا تھا، وہ رسول جس پر اوجڑی پھینکی جائے تو وہ بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، جسے لہو لہان کر دیا جائے تو وہ مسلمانوں کو، دیگر لوگوں کو دعائیں دیا کرتا تھا۔ اس رسول کے سینے پر چوٹ لگی، جب یہ تانا سنا تو دل پر چوٹ لگی، چوٹ یہاں لگی، درد وہاں ہوا، اور اللہ نے فوراً جبرائیل کو آواز دی اور کہا جاؤ زمین پر جا کر پیغام سنا دو۔ جبرائیل نے سرحد آسمان کو چھوڑا، زمین کی سرحد میں داخل ہوا، مصطفیٰ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، فصلی لربک وانحر، تو بس اپنے رب کے لیے فوراً نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ انا شانئک ھو الابتر، آپ کو اس تانے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔
ترجمہ سماعت فرما لیا. اب سامعین محترم آپ نے اب توجہ رکھیے گا خوب. دیکھیے سامعین محترم فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب اگر آپ جا کر معنی دیکھیں گے نا تو آپ کو مسلمانوں کی صحیح کتاب میں ان کی امی جان سے یہ روایت مل جائے گی. وہ روایت یہ ملے گی کہ یہ کوثر کا مطلب حوض کوثر ہے, یہ کوثر کا مطلب نہر کوثر ہے. ٹھیک ہے, ایک قول یہ 18 قول ہیں. ایک کہنے لگے کہ نہیں حضور حوض کوثر نہیں ہے, اس سے مراد علم ہے کہ ہم رسول اللہ کو علم عطا کریں گے. ایک کہنے لگے کہ نہیں علم مراد نہیں, شفاعت مراد ہے کہ ہم رسول اللہ کو تحفے کے طور پر شفاعت دیں گے. کسی نے کہا مقام محمود عطا کریں گے. کوئی کچھ کہنے لگا, کوئی کچھ کہنے لگا, اور ایک قول جا کر کسی نے لکھ دیا کہ اس سے مراد اولاد ہے, اس سے مراد جناب سیدہ ہے. دیکھیے سامعین محترم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. آپ خود غور کیجئے, رسول اللہ کو تانا دیا گیا ہے کیا؟ بے اولادی کا. ابتر کہا گیا ہے. اس کو مثال سے سمجھیے. میں آپ سے کہوں حضور مجھے بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے. آپ کہیں قبلہ آپ کے پاس ممبر تو ہے, یہ کہے گا کوئی؟ نہیں کہے گا. میں کہوں حضور پانی چاہیے, بہت پیاس لگ رہی ہے, شدید پیاس کے عالم میں ہوں. آپ کہیں قبلہ پانی کی کیا ضرورت ہے, مائک تو ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, یہ کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم سب عقل مند ہیں, ہمیں پتہ ہے جیسا سوال ہوتا ہے ویسا جواب ہوتا ہے. ہم جب بے عقلے, جب ہم جو ہے وہ کوئی بے عقلا اس طریقے کی بات نہیں کرے گا تو وہ جو رئیس العقلا ہے, وہ جو عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کو تانا دیا جائے بے اولادی کا؟ وہ کہے ہم آپ کو شفاعت تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو علم تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو مقام محمود تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو حوض کوثر تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو نہر کوثر تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو جنت تو دے رہے ہیں, ہم آپ کو جنت اور جہنم کا مالک تو بنا رہے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, سمجھ میں نہیں آتی. لہٰذا سامعین محترم اب کیسے سمجھا جائے کہ کوثر کا حقیقی معنی ہے کیا؟ تو علماء نے بڑا بہترین جواب دیا. کہا سورہ کوثر میں ہی اس کا جواب موجود ہے. کہا دوسری آیت کو درمیان سے ہٹا دو, پہلی اور تیسری آیت کو ملا کر دیکھ لو. انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے, کوثر سے مراد جناب فاطمہ ہے. لہذا فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی ہے, آپ کو فاطمہ دے رہے ہیں. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اچھا سامعین محترم میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا, یہ تانا کس نے دیا؟ عاص ابن وائل نے. یہ رسول اللہ کے جو دشمن تھے ابو جہل, ابو لہب, یہ سارے رسول اللہ کو تانے دیا کرتے تھے. اب طریقہ یہ جتنے سردار مکہ تھے وہ تانا دیا کرتے تھے. دیکھیے اللہ نے کیا کہا, ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. ٹھیک ہے, قرآن کا یہ دعویٰ ہے اور قرآن کا چیلنج ہے. پروردگار عالم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ کیا عاص ابن وائل کی اولاد تھی یا نہیں تھی. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. عاص کا بیٹا ہے عمر, عمر ابن عاص. عمر ابن عاص کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے کا نام ہے عبید اللہ, عبید اللہ کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن, عبد الرحمن ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن عاص ابن وائل. ابو جہل کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ نے لکھا بیٹا ہے. ابو لہب کا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ نے لکھا ہے. جتنے رسول اللہ کو تانے دیا کرتے تھے کیا ان کی اولاد تھی یا نہیں تھی؟ سب نے لکھا کہ ان کی اولاد تھی. اب دیکھیے تاریخ کہتی ہے اولاد ہے اور قرآن کہتا ہے انا شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. یا تو قرآن جھوٹا ہے یا تو تاریخ جھوٹی ہے, ورنہ درمیان کی کوئی راہ نکالنی پڑے گی. سب نے لکھا ان کے بیٹے تھے. اب سمجھ میں نہیں آئی بات, لیکن ایک عالم کے پاس گئے اور ان عالم سے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے اولاد ہے, قرآن کہتا ہے اولاد ہو نہیں سکتی. تاریخ کہتی ہے اولاد ہے, قرآن کہتا ہے اولاد ہو نہیں سکتی. ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر ایک جواب دے دیا کہ بات یہ ہے ہوتے کسی کے ہیں, مشہور کسی کے ہو جاتے ہیں. ہوتے کسی کے, مشہور کسی کے ہو جاتے. اور بلا وجہ تو یہ جملہ نہیں کا, ظاہر ہے احادیث موجود ہے اس پر, جو دشمنان زہرا پر, دشمنان امیر المومنین پر. لہذا سامعین محترم یہاں پر کوثر سے مراد کیا ہے؟ کوثر سے مراد جناب سیدہ ہے, نسل کثیر ہے, یہ سادات ہیں جن کی نسل کو پروردگار عالم نے باقی رکھا گیا ہے. یہ مراد ہے کوثر سے. ٹھیک ہے, اب کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل یہ نہیں کہا, دیکھیے جو قرآن فہمی کا شوق رکھتے ہیں, یہ نہیں کہا صلی لربک کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. فصل, یہ فا کا کیا مطلب ہے؟ بڑا باریک معنی ہے فا کا. ٹھیک ہے, فصل لربک, فا آتا ہے فی الفور کے معنی میں. یہ نہیں کہ نماز جب جائے پڑھ لیجیے گا, فصل فوراً نماز پڑھیے. فا آتا ہے بلا فصل کے معنی میں, فاصلے کو ختم کرنے کے لیے. میں سمجھا دیتا ہوں. پروردگار عالم نے قرآن میں انسان کی تخلیق پر کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ طِينٍ, ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر سے. ثُمَّ, پھر
ٹھیک ہے. سما کہاں آتا ہے؟ جہاں پر فاصلہ ہوتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. اس کے بعد ہم نے محفوظ مقام پر اس کو نطفہ بنا دیا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے اس کو جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر اس کے بعد ہم نے ہڈیاں بنا دی. ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا دیا. پھر اس سے ہم نے انسان بنا دیا. یہاں پر جو آیت میں 2-3 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ سما آتا ہے فاصلے کے لیے, جو کام فاصلے کے لیے کیا جائے. لیکن جہاں پر فا آ جائے, فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً. قرآن سے دلیل دیتا ہوں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن اور فیکون, فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے, فاصلہ نہیں لگتا. فا آتا ہے کس کے لیے؟ بلا فصل, فاصلے کو ختم کرنے کے لیے. اب بھی جو نہیں سمجھا ان کے لیے کہہ دیتا ہوں ایک جملہ, من کنت مولا ہو فہذا علی. من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ نہیں کہ سما بعد میں علی خلیفہ بنیں گے, فہذا ابھی فوراً مولا بن گئے بلا فصل, فاصلہ ختم ہو گیا. لہذا کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل فوراً نماز پڑھیے, لربک ونہر, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے. سامعین محترم, سمجھ میں آیا سیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی وجہ سے محمد پر شکر کے سجدے کرنا واجب ہو جائے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. ایسی نعمت پروردگار عالم نے عطا کی ہے. لہذا سامعین محترم, اب جناب سیدہ کی آمد ہوئی. کیا آمد کا سلسلہ تھا وہ پچھلی گزشتہ جو ہے وہ سال میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب جب جناب سیدہ کی آمد ہوئی, جناب سیدہ کے نام کی باتیں ہوئی کہ نام کیا رکھا جائے, تو جناب سیدہ وہ واحد ہستی ہے, امتیاز ہے, بالکل ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چھٹے امام نے فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل, کہ فاطمہ کے اللہ کے یہاں 9 نام ہیں. ٹھیک ہے, یہ خاص امتیاز ہے جناب سیدہ کا, اور کسی کو عطا نہیں ہوا. جناب عیسیٰ کا نام اللہ نے رکھا لیکن ایک نام رکھا. یحییٰ کا نام بھی اللہ نے رکھا, ایک نام رکھا. محمد کا نام اللہ نے رکھا, ایک نام. علی کا نام اللہ نے رکھا, ایک نام. حسن کا نام اللہ نے رکھا, ایک نام. حسین کا نام رکھا اللہ نے, ایک نام. لیکن فاطمہ کے لیے کتنے نام رکھے گئے؟ 9 نام رکھے گئے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے, یہ بھی فرق سمجھ لیجیے, انسان کے اور رحمان کے نام میں بڑا فرق پایا جاتا ہے. ایک بار انسان نام رکھتا ہے, بڑا فرق ہے. ایک بار رحمان نام رکھ دے, بڑا فرق ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, بڑا باریک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. کیا فرق ہے؟ انسان جب نام رکھتا ہے تو ذات کو پیش نظر نہیں رکھتا, نام رکھ دیا کرتا ہے. رحمان جب نام رکھتا ہے تو ذات کو پیش نظر رکھتا ہے, پھر نام رکھتا ہے. نہیں پہنچے آپ. انسان نام رکھ دے, انسان کو مستقبل کا نہیں پتا. انسان نام رکھ دے کسی کا محمد عادل, کیا ہے نام؟ عادل. ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ظالم نکلے, ہو سکتا ہے, انسان ہے. انسان نام رکھے سخاوت حسین, اور ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر اس سے بڑا کوئی کنجوس نہ ہو, کیونکہ انسان نے نام رکھا ہے. انسان نام رکھ دے بہادر علی, ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر ڈرپوک نکلے. انسان نام رکھ دے کرار حسین, ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر فرار نکلے, ہو سکتا ہے نہیں ہوتا. لہذا انسان جو نام رکھتا ہے وہ ذات کو پیش نظر نہیں رکھتا, بس نام رکھ دیا کرتا ہے, اسے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا. لیکن جب نام رحمان رکھتا ہے تو پہلے ذات کو سامنے رکھتا ہے, پھر نام رکھتا ہے. جو اب بھی نہیں پہنچا اس کے لیے کہتا ہوں, جب وہ کسی ذات کو لائق تعریف پاتا ہے تو نام محمد رکھتا ہے. جب کسی میں بلندیاں دیکھتا ہے نام علی رکھتا ہے. جب کسی کو حسین دیکھتا ہے نام حسن رکھتا ہے. جب کسی کو حسن کا بادشاہ دیکھتا ہے نام حسین رکھتا ہے. اور جب کسی بیوی کو تمام برائیوں سے دور پائے نام زہرا رکھا کرتا ہے, پھر نام فاطمہ رکھا کرتا ہے. جزاک اللہ. تو اب سامعین محترم, پروردگار عالم نے نام رکھا فاطمہ. اب اس پر جو ہے وہ 2 لمحے رک جائیے. فاطمہ نام رکھا, فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے فاطمہ کا؟ کیا ہے؟ شہزادی کونین کا نام ہے نا فاطمہ. کیا مطلب ہے اس کا فاطمہ کا؟ ہاں, فاطمہ نکلا ہے فتمہ سے, فا تو میم. فتمہ کہتے ہیں الگ کرنے کو. ٹھیک ہے. رسول اللہ سے پوچھا گیا لماذا سمیت فاطمہ تو فاطمہ, یا رسول اللہ یہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا لأن اللہ فتمہا و فتمہ محبیہا عن النار, کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ کے چاہنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے. ٹھیک ہے. روایت کے جملے ہیں, 5ویں امام کا فرمان ہے. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. روایت کے جملے 5ویں امام کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا قیامت میں ممبر لگایا جائے گا, نور کا ممبر. اور وہ ممبر کہاں لگے گا؟ ممبر لگے گا جہنم کے کنارے پر. جناب سیدہ کہیں گی میرا ممبر یہاں پر لگاؤ. جہنم کے دروازے کے پاس جناب سیدہ کے لیے نور کا ممبر لگے گا. 5ویں امام کہتے ہیں جناب سیدہ آئیں گی اور سب سے بلند سیڑھی پر جا کر, بلند زینے پر جا کر جناب سیدہ تشریف رکھیں گی وہاں پر, سب سے بلند زینے پر. اور جناب سیدہ ایک ایک کو جس کو جہنم کی طرف لایا جا رہا ہوگا جناب سیدہ اس پر نظر کر رہی ہوں گی. 5ویں امام کا فرمان ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن پیشانی پر لکھا جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے.
ٹھیک ہے, فرمان مولا کا, کیونکہ اس دن کا ایک نام ہے یوم تبل السرائر, جس دن راز کھل کر سامنے آ جائیں گے, سب کے راز آشکار ہو جائیں گے. لہذا پیشانی پر لکھا جائے گا مومن جا رہا ہے یا کافر جا رہا ہے, منافق جا رہا ہے, کون جا رہا ہے, سب لکھا جائے گا. روایت کے جملے کہ جناب سیدہ ممبر پر ہوں گی اور جناب سیدہ دیکھیں گی کہ ایک فرشتے ایک شخص کو گھسیٹ کر لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. جناب سیدہ دیکھیں گے اس کی پیشانی پر لکھا ہے محبہ, فاطمہ کا چاہنے والا. جاتے ہوئے دیکھیں گی فرشتے کو اشارہ کریں گی روکو اسے, فاطمہ کا حکم تو نہیں ٹل سکتا, روکا جائے گا, فرشتے رک جائیں گے. جناب سیدہ پروردگار عالم سے کہے گی توجہ چاہ رہا ہوں, پالنے والے بار الہ, تو نے میرا نام فاطمہ رکھا تھا اور تو نے نام رکھ کر یہ بتایا تھا کہ تو میرے محبوں کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا. میرے مالک تو وعدہ خلافی تو کرتا نہیں, تیری بارگاہ میں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی. میرے مالک میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرے سامنے میرے محب کو, میرے چاہنے والے کو جہنم کی آگ کی طرف پھینکا جا رہا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ فوراً پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی ہے فاطمہ ہم نے تمہارا نام رکھا, صدقتے, تم سچ کہہ رہی ہو اور ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے, وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. پالنے والے پھر مقام کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ ماجرا یہ ہے کہ اس وقت قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین کی مخلوقات کھڑی ہوئی ہے. میں جانتا تھا یہ فاطمہ کا محب ہے, اس کے دل میں تمہاری محبت ہے, لہٰذا میں نے حکم دیا کہ یہ گنہگار ہے تو اسے جہنم کی طرف لے جاؤ. میرا ارادہ یہ تھا کہ جب تم اسے دیکھو, توجہ, جب تم دیکھو پھر تم روکو کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا, اور پھر میں تمہارے حکم پر اس کو جہنم سے جنت میں بھیجوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے فاطمہ کا اختیار ہے کیا. تم روکو, جو اللہ کا جہنم میں بھیجا ہوا ہے اسے فاطمہ جہنم سے بلا کر جنت کی طرف بھیجیں گے. اب یہ ہمارے نادان لوگ ہیں بیچارے, معصوم لوگ ہیں, معصومانہ لوگوں کے معصومانہ سوالات. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک گنہگار انسان ہو, زندگی بھر اس نے گناہ کی ہو اور آپ کہہ رہے ہیں جنت میں چلا جائے گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ عقیدہ شفاعت ہے, جو انکار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے. لہذا کہا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گنہگار ہو اور وہ جنت میں چلا جائے. ہم نہیں مانتے. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں ایک تقریر میں, لیکن میں تکرار کرتا ہوں تاکہ جو نئے چہرے ہیں وہ بھی سن لیں جواب کو. دیکھیے سامعین محترم, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ایک گنہگار ہو اور وہ جنت میں چلے جائے. ٹھیک ہے, سوال سمجھ میں آیا؟ ایک گنہگار اور وہ جنت میں چلے جائے, یہ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کا سوال ہے اور ہمارے اپنے اندر سے یہ سوال آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے کہ ایک گنہگار ہو اور جنت میں چلا جائے. میں نے کہا دیکھو دنیا بھر میں اگر تم نے تاریخ پڑھی ہو تو پوری کائنات میں کئی ایسے کام تھے جو ناممکن تھے, لیکن کرنے والوں نے جب کرنا چاہا تو کر کے دکھا دیا. آپ کی بیداری چاہ رہا ہوں اور توجہ چاہ رہا ہوں. پوری کائنات میں, بھری کائنات میں کئی ایسے کام تھے جو ناممکن تھے, لیکن جب کرنے والوں نے کرنا چاہا تو کر کے دکھا دیا. لوہا نرم نہیں ہوتا, لیکن کرنے والا داؤد ہو تو ہو جاتا ہے. تخت ہوا میں نہیں اڑتا ہے, اڑانے والا سلیمان ہو تو اڑ جاتا ہے. پرندے آواز پر نہیں آتے, بلانے والا ابراہیم ہو تو آ جاتا ہے. دریا میں رستہ نہیں بنا کرتا, بنانے والا موسیٰ ہو تو ہو جاتا ہے. پہاڑ سے زندہ اونٹنی نہیں نکلتی ہے, لیکن نکالنے والا صالح ہو تو آ جایا کرتی ہے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا, لیکن زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو تو ہو جاتا ہے. توجہ, چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا, کرنے والا مصطفیٰ ہو تو ہو جاتا ہے. سورج دوبارہ نہیں آتا ہے, لیکن بلانے والا اگر مرتضیٰ ہو تو آ جاتا ہے. ستارہ دروازے پر نہیں آتا, بلانے والی زہرا ہو تو آ جاتا ہے. جنت سے لباس نہیں آتے, لیکن اگر حسنین کی خواہش ہو تو آ جاتا ہے. مرد عورت نہیں بنتا, لیکن حسن اشارہ کرے تو ہو جاتا ہے. لوہا نرم نہیں ہوتا, نرم کرنے والا داؤد ہو تو ہو جاتا ہے. تخت ہوا میں نہیں اڑتا, لیکن اڑانے والا سلیمان ہو تو ہو سکتا ہے. دریا میں رستہ نہیں بنتا, بنانے والا موسیٰ ہو تو ہو جائے گا. مردہ زندہ نہیں ہوتا, لیکن زندہ کرنے والا عیسیٰ ہو تو ہو جائے گا. چاند ٹکڑے نہیں ہوتا, لیکن کرنے والا مصطفیٰ ہو تو ہو جائے گا. سورج بلاوے پر نہیں آتا ہے, لیکن بلانے والا مرتضیٰ ہو تو آ جائے گا. ستارہ چوکٹ پر سجدے نہیں کرتا, لیکن بلانے والی زہرا ہو تو آ جائے گا. لباس جنت سے نہیں آیا کرتے, خواہش حسنین کی ہو تو آ جایا کرے گا. اسی طریقے سے اگر گنہگار جنت میں نہیں جا سکتا, لیکن اس وقت جائے گا جب جناب سیدہ لے کر جائیں گے. زہرا لے کر جائے تو پھر چلا جائے گا. یا اللہ, جزاک اللہ. کیا مطلب ہوا ایک فاطمہ کا؟ اپنے اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. آخری معنی سن لیجئے. چھٹے امام نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. مولانا نے کہا لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ سمجھے کیا ہوا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, یعنی اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے. ترجمہ بدل دے, تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے, تم کیا سمجھو. ٹھیک ہے, اسی سے چھٹے امام نے فرمایا لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, تمام مخلوق کو
خلق پر الف لام لگا ہوا ہے, ساری مخلوقات آ گئی, اس میں انبیاء بھی آ گئے, فرشتے بھی آ گئے, سب آ گئے سوائے 14 معصومین کے. فرمایا تمام مخلوقات کو اللہ نے فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا نور اللہ کا نور ہے, فاطمہ اللہ کے نور سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کا جناب سیدہ کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جاتا, لیکن ایک ہستی ہے جس کے ساتھ جناب سیدہ کا مقایسہ ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ. بس ایک بات سن لیجئے اس کا جواب کہ کس کا مقام زیادہ ہے, اور پھر بات ختم ہو گئی. دور ہے 8ویں امام کا, اس وقت بادشاہ ہے مامون رشید. ٹھیک ہے, دربار میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے دربار میں ہر وقت علماء بیٹھے کرتے تھے. توجہ سے سنیے گا روایت. اس وقت ایک عیسائی آیا دربار میں, اور عیسائی نے آ کر سوال کیا, کہا کہ میرا ایک سوال ہے تمام مسلمانوں سے کہ بتاؤ مریم کا مقام زیادہ ہے یا فاطمہ کا مقام زیادہ ہے, میرا یہ سوال ہے. تو مامون کے دربار میں سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے. مامون نے پوچھا بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے بادشاہ ایک دن کا وقت تو دے تاکہ ہم کچھ سوچ کر آئیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے. اگلے دن جب سارے کے سارے علماء آئے تو علماء سے پوچھا گیا کہ بتاؤ جواب لے کر آئے ہو کہ کون افضل ہے, فاطمہ یا مریم؟ تو کہنے لگے پہلے اس عیسائی سے پوچھو, اگر یہ عیسائی بتائے گا ہم اس کی تصدیق کریں گے تو وہی جواب ہوگا. اس عیسائی سے کہا گیا بتاؤ تم کیا کہتے ہو کہ کون افضل ہے؟ اس نے کہا میری نگاہ میں تو مریم کا مقام زیادہ ہے. مامون نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جناب مریم کے لیے طہارت کی گواہی دی, اور ایک لفظ استعمال کیا, یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک. ٹھیک ہے, کہ مریم ہم نے تمہیں چن لیا اور پاک و پاکیزہ کر دیا, طہرک. فرمایا یہ مریم کے لیے طہارت کا لفظ استعمال ہوا, فاطمہ کے لیے استعمال نہیں ہوا. کہا اچھا دوسری دلیل کیا ہے؟ کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کے لیے سورہ نازل ہوا, سورہ مریم. کہا فاطمہ کے لیے نازل نہیں ہوا. جیسے ہی کہا تو دربار میں سناٹا لگ گیا, جیسے یہاں پر سناٹا ہے دربار میں سناٹا ہو گیا. اور اس وقت جیسے یہ کہا گیا تو فوراً جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے عیسائی, اس نے جو بات کہی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, ہم بھی مانتے مریم کا مقام زیادہ ہے. جیسے یہ کہا گیا تو اس دربار میں ایک وہ بیٹھا تھا جس نے فاطمہ کا نمک کھایا ہوا تھا, اور وہ نمک حلال کرنا جانتا تھا. اٹھا اور کہنے لگا بادشاہ یہ تیرے دسترخوان پر پلنے والے علماء یہ کہہ رہے اتنے بدبخت ہو گئے اور اتنا بدعقیدہ ہو گئے کہ یہ کہہ رہے مریم کا مقام زیادہ ہے. مامون نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میری نگاہ میں مریم اور فاطمہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ, اتنا ہی فرق ہے مریم اور فاطمہ میں جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے. مامون نے غضب میں آ کر تلوار کھینچ لی, کہا دلیل دے ورنہ سر قلم کر دوں گا. کہا اچھا دلیل سن. اس نے کہا کہ مریم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا طہارک, اور یہ کہتا ہے کہ فاطمہ کے لیے طہارت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. کہا سن, مریم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا, فاطمہ کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے, یطہرکم تطہیرا. 2 لفظ استعمال ہوئے, یطہرکم تطہیرا. فرمایا اس لیے فاطمہ کا مقام زیادہ. اور کہا سن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کے لیے 1 سورہ نازل ہوا, کہا فاطمہ کے لیے 2 سورہ نازل ہوئے, سورہ دہر اور سورہ کوثر. فاطمہ کے لیے 2 سورہ ہے, کہا اس لیے مقام زیادہ ہے. کہا مامون اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سن, قرآن میں لکھا ہوا ہے, دیکھیے میں ممبر کا تقدس ہے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مریم اس زندگی میں تھی جہاں فرشتہ بھی نہیں آ سکتا, جہاں ماں بھی نہیں آ سکتی, مریم اس زندگی میں تھی, لیکن فرشتہ آ گیا وہاں پر, اور فرشتہ جناب جبرائیل آئے اور پیغام لے کر آ گئے وہاں پر اس مقام پر جہاں پر ماں بھی نہیں جاتی. فرمایا یہ تو ہے مریم کا مقام کہ وہاں فرشتہ آتا ہے تو اجازت کے بغیر آتا ہے. کہا لیکن اگر فاطمہ ایک چادر میں اپنے بابا کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ اور 2 بچوں کے ساتھ آئے تو فرشتہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک اجازت نہ مل جائے. کا فرشتہ باہر کھڑا رہتا ہے. کہا فاطمہ کے دروازے پر آ کر ملک الموت رک جاتا ہے اور وہاں پر اجازت لیتا ہے, لہذا فاطمہ کا مقام زیادہ ہے. اور کہا سن مریم کا 1 بیٹا معصوم, فاطمہ کا ہر بیٹا معصوم. کا یہ دلیل ہے. اس کے بعد اس نے عجیب بات کہی, کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا اب بھی کہ کس کا مقام زیادہ ہے تو انتظار کر لے, رک جا تھوڑا سا اور تھوڑی مدت انتظار کر لے. فرمایا جب کچھ دن گزریں گے اور کچھ وقت گزریں گے اور کچھ صدیاں گزر جائیں گی تو فاطمہ کا 1 بیٹا پردہ غیبت میں ہوگا اور عیسیٰ بھی آسمانوں پر آئے گا. کہا جب فاطمہ کے بیٹے کا ظہور ہوگا تو اس وقت مریم کا بیٹا بھی آسمان سے آئے گا. کہا اس وقت دیکھ لینا نماز پڑھتا کون ہے, نماز پڑھاتا کون ہے. کہا اس وقت دیکھ لینا کہ نماز پڑھے گا کون, نماز پڑھائے گا کون. اور یہ روایت ہے ہمارے پاس کہ جب زمانے کے امام کا ظہور ہوگا اور جناب عیسیٰ 4تھے آسمان سے تشریف لائیں گے, بس آخری بات, جناب عیسیٰ 4تھے آسمان سے آئیں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زمانے کے امام کہیں گے حضور آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کیونکہ آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں, میں مریم کا بیٹا ہوں, لہٰذا زمانے کے امام آگے ہوں گے. اب آپ جانتے ہیں نا نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے, زمانے کے امام کے قدم جہاں پر ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا, ایسا ہی ہے, وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا. اچھا ایک بات بتائیے, ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے اور اس پر تقریر ختم ہو جائے گی. یہ بتائیے جو زمین پر رہتا ہے وہ افضل یا جو آسمان پر رہتا ہے وہ افضل؟ ہاں کون افضل ہے, زمین والا یا آسمان والا؟ آسمان والا. جبریل کہاں رہتا ہے, رسول کہاں رہتے تھے, کون افضل ہے پھر؟ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آسمان والا افضل ہے. دیکھ ہاں
تو معیار بدل سکتا ہے, ٹھیک ہے, معیار کبھی بھی بدل سکتا ہے, زمین والا بھی افضل ہو سکتا ہے, آسمان والا بھی. یہ سوال کیا گیا علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے, اعلی اللہ مقامہ, بہت بڑے جو ہے وہ خطیب اور بہت بڑے عالم, ان سے سوال کیا گیا اور کہا گیا حضور یہ بتائیے کہ زمین والا بلند ہے یا آسمان والا بلند ہے؟ تو علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا معیارات مختلف ہو سکتے ہیں, معیار جو ہے وہ بدل سکتا ہے. کہا نہیں, ایک بتائیے اگر جو ہے وہ عقل کیا کہتی ہے, آسمان والا افضل یا زمین والا افضل؟ آسمان والا افضل ہے. جب انہوں نے کہا تو پھر مانیے کہ عیسیٰ ہمارے رہتے ہیں چوتھے آسمان پر, اور آپ کا امام اس وقت زمین پر موجود ہے, کیونکہ حدیث ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو گئی تو زمین تہس نہس ہو جائے گی. کہا تو وہ ہے زمین پر اور عیسیٰ ہے کہاں, آسمانوں پر. کہا افضل کون ہوا؟ پھنس گئے نا, گرفتار ہو گئے مشکل میں. لیکن جب یا علی کہیں گے تو مشکل حل ہوگی نا. علامہ اظہر حسن زیدی نے عجیب جواب دیا, اگر پہنچ گیا آپ تک. علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں کہ عیسیٰ ہے چوتھے آسمان پر اور مہدی ہے زمینوں پر. کہا لیکن تم سمجھے نہیں, کیا معاملہ ہوا؟ کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا دراصل اللہ نے فضیلت کا ترازو لگایا, فضیلت کا میزان لگایا, فضیلت کا ترازو لگایا. ایک پر رکھا عیسیٰ کو, ایک پر رکھا مہدی کو. مہدی کا وزن اتنا تھا, عیسیٰ آسمانوں پر چلے گئے. مہدی کا وزن اتنا تھا, مہدی فضیلت میں اتنے بلند تھے کہ عیسیٰ آسمانوں پر چلے گئے اور اب وہ آسمان پر رہتے ہیں. اب سامعین محترم بس آخری جملہ وہ یہ کہ جب زمانے کے امام آئیں گے تو مصلی کہاں بچھائیں گے؟ کہاں پر بچھے گا مصلی؟ دیکھیے امام کے لیے الگ سے کوئی تخت وغیرہ نہیں لگے گا, امام کی جو مسند ہوگی وہ مصلی ہوگا. لیکن مصلی کہاں بچھائیں گے؟ ایک روایت کے مطابق مولا مصلی پانی پر بچھائیں گے. میرے مالک یہ پانی پر مصلی کیوں بچھوا دیا؟ تخت لگوا دیتا, ممبر لگوا دیتا. اشارہ کر رہا ہوں اور پوری تاریخ سمیٹ کر آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں. بعید نہیں پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے, میں نے پہلا زمانہ دیکھ لیا ہے. پہلے کے زمانے میں خلافت کے لیے تخت اور ممبر ہی لگایا تھا, لیکن کچھ لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے, کچھ لوگ کودے ممبر پر بیٹھ گئے. اب پانی پر بچھایا ہے, ہمت ہے آ کر بیٹھ کر دکھاؤ, اب بیٹھ کر دکھاؤ. دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک جو آمین کہہ رہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما, تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرمائے بحق کے جناب سیدہ کونین, بحق کے شہزادی فاطمہ, میرے مالک تمام مؤمنین کی مشکلات کو آسان فرما, تمام مؤمنین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام مؤمنین کے رزق میں مزید وسعت اور برکت عنایت فرما. میرے مالک جتنے لوگ جشن میں چپ چاپ بیٹھے رہے, آئندہ جشن میں انہیں بولنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک آئندہ جشن میں سر ہلانے کے بجائے زبان ہلانے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں, اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما. بالخصوص سرزمین شام پر اس وقت شہزادی زینب اولیاء اور شہزادی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. میرے مالک اتنے لوگ لومباشی میں رہتے ہیں, سب کو جمعرات کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک نماز جماعت کا یہاں پر باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے, تمام لوگوں کو نماز جماعت میں آنے کی توفیق عطا فرما. جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے انہیں پھر آنے کی توفیق عطا فرما, جو نہیں آتے انہیں آنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو فجر چھوڑتے ہیں انہیں فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو واجبات کو ادا نہیں کر پاتے انہیں واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک شہزادی کونین کا کل دن ہے, تمام مومنین کی حاجت روائی فرما. شہزادی کونین کا کل دن ہے اور کل کے عمل میں ایک روزہ جو ماما نہیں کھا سکتے, جو کھا سکتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کل کے دن کا روزہ فراموش نہ کرے اگر ہو سکے. اتوار والا دن اس لیے کہہ رہا ہوں, جناب سیدہ کے محبت میں روزہ رکھ لیجئے. ایک دوسرا, اگر یہ نہ ہو سکے تو مومنین پر خرچہ ضرور کیجیے گا, تھوڑا سا جیب کو ہلکا کیجیے گا, کیونکہ روایت کے جملے ہیں کہ جب شہزادی کونین قیامت میں شفاعت کریں گی اور ایسے چنیں گی جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانے چنتا ہے, تو اس کے بعد جب وہ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو پھر وہ رک جائیں گے جنت پر جاتے جاتے اور وہ کہیں گے پالنے والے ہم چاہتے ہیں ہمارا مقام بتایا جائے. تو پروردگار عالم کہے گا جاؤ پلٹ جاؤ میدان محشر میں اور دیکھو اگر کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا ہو, اگر فاطمہ کی محبت میں پانی پلایا ہو تمہیں, اگر فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت سے دفاع کیا اس نے, فرمایا جاؤ اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اب روایت کے جملے ہیں کہ اتنی شفاعت ہوگی, اتنی شفاعت ہوگی کہ فقط اور فقط 3 گروہ, مشرک, کافر نہیں, مشرک, منافق اور شاک یعنی شک کرنے والا, اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں جو شک کرتا ہے, یہ 3 گروہ فقط اور فقط جنت سے باہر رہ جائیں گے, باقی سب کی شفاعت ہو جائے گی. نصیب کی بات ہے 3 ہی باہر رہے, باقی سب چلے گئے. لہذا
محبت فاطمہ میں خرچ کرنا یہ شفاعت کا باعث بن جائے گا. لہذا خرچہ کیجیے اپنے گھر والوں پر, ٹھیک ہے, اور اپنے دوستوں یاروں پر, اور جو ہے وہ سب پر جو ہے وہ خرچ کیجیے. بچوں میں عیدی تقسیم کیجیے یہ کہہ کر کہ کل شہزادی کونین کا دن ہے, تاکہ انہیں یہ دن یاد رہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 2 رکعت شکرانے کی نماز اس نیت سے پڑھنا کہ اللہ نے ہمارا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں اور فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس دن کا حق ہے یہ. 2 رکعت نماز جو ہے وہ لازم پڑھیے گا, اور شہزادی کونین کی زیارت کو جو ہے وہ ضرور پڑھیے گا. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر ایک جیتی جاگتی نجف رسا صلوات دیا کریں. اللہم فاطمہ 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 ہر نبی حجت کبریا ہے, ہر نبی حجت کبریا ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے. ذکر قرآن میں سب کا ہوا ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے. پنجتن کو بنا کر خدا نے کہا ہے مجسم مشیت میری مصطفیٰ, میری مرضی کا مالک علی مرتضیٰ, میری قدرت حسین و حسن فاطمہ, خلق پانچوں کو میں نے کیا ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ایک کی خاطر حرم کو سجایا گیا, ایک کے حجرے کو قبلہ بنایا گیا, ایک کے بیٹے مصلی پہ آتے رہے, ایک کو کعبے کے اندر بلایا گیا. ام حیدر بھی ایک فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے. گر کے قدموں پہ شہر کے وہ کہتا رہا, اے غفور و رحیم اے شہر کربلا, تیرا مجرم تیرے روبرو آ گیا, شین سینے سے حرم کو لگا کر کہا جرم تیرا بہت ہی بڑا ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے. لعنتیں کر رہے ہو ابھی تک وصول, کیا ہوا ظلم سے تم کو حاصل حصول, ان کی عظمت نہ کی تم نے دل سے قبول, ظالموں پہ بھی باقی ہے نام بطول, تم نے کرنا تھا جو کر لیا ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے, مگر فاطمہ فاطمہ ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. میں ایک شیعہ بچہ ہوں, اچھا ہوں اور سچا ہوں, بندہ ہوں میں اس رب کا, مالک ہے جو ہم سب کا, پیغمبر ہے میری جاں جن کے لیے آیا قرآن, دین انہوں نے پہنچایا ہم کو شیعہ بتلایا. ان کی بیٹی عذرا ہے
فاطمہ زہرا ہے. دین پہ انہوں نے جانیں دی, دین پہ آشنا نے دی, موقع تھا عید غدیر, مولا بنے حضرت آمین. مشکل کشا علی ہے, ہر مومن کے ولی ہے. دوسرے مولا حسن آپ پہ قربا جان و وطن, پہلے سبت مصطفیٰ اور لقب ہے مصطفیٰ, اور لقب ہے مصطفیٰ. تیسرے مولا حسین پیغمبر کے دل کی چین, شہید کربلا ہے, ان کی تربت شفا ہے, ان کی تربت شفا ہے. جب بھی پیو ٹھنڈا پانی, یاد کروں میں قربانی, یاد کروں میں قربانی. چوتھے امام عابد ہے, زین العباس ساجد ہے, اور یہ ان کی دعا ہے, علم و حکمت پھیلائے, علم و حکمت پھیلائے. پانچویں مولا باقر, علم ہوئے ان سے ظاہر, کی ہے بشر کی تربیت اور اسلام کی تقویت, اور اسلام کی تقویت. چھٹے امام جعفر ہے, شیعوں کے وہ رہبر ہے, صدق لقب ان کا ہے, مذہب ان سے زندہ ہے, مذہب ان سے زندہ ہے. ساتویں مولا کاظم, دشمن ان کے تھے ظالم, ان کو شہید کروایا, لاشا پل پر رکھوایا, لاشا پل پر رکھوایا. آٹھویں ہے جو مولا, ان کا لقب ہے مولا رضا, ہے کریم و مہرباں, مشہد میں ہے ان کا مقام, مشہد میں ہے ان کا مقام. نویں امام ہے جواد, یہ بھی ہے باب المراد, اللہ کے ہے وہ ولی, ہے وہ سخی اور تقی, ہے وہ سخی اور تقی. دسویں امام ہے نقی, زاہد اور متقی, ہے وہ ہادی راہ دی, سامرہ میں ہے مکی, سامرہ میں ہے مکی. گیارہویں ہے عسکری, ہر بڑی سے ہے بری, ظالم سب زمانہ تھا, گھر بھی قید خانہ تھا, گھر بھی قید خانہ تھا. 11 امام ہے معصوم, ہوئے شہید سب مظلوم, لیکن بحکم خدا 12واں مولا میرا, ظالموں سے دور ہے, غیبت میں وہ نور ہے. کتنی صدیاں بیت گئی, ہم سے خوشیاں روٹ گئی, آئے گا ایک وہ بھی دن, خوش ہوں گے سارے مومن. مہدی دورہ آئیں گے, ظلم ستم کو مٹائیں گے, نیا جنت کر دیں گے, عدل سے اس کو بھر دیں گے. ہم سارے شیعہ بچے دعا کرے ہمیشہ, دعا کرے ہمیشہ, بھیج ہی دے مولا کو فرزند فاطمہ کو. صلوات اللہم صلی علیہ. دعا مانگ لینا, کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو. آئیے ہم تمام مومنین, ہمارے یہ ننھے منھے جو بچے ہیں, انہوں نے اپنی ماؤں کے لیے ایک ٹریبیوٹ تیار کیا ہے, کیونکہ آج شب ولادت بی بی زہرا ہے. ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات ایک بار آواز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں. اللہ